آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے. میں ہوں طاہر سرور میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز. کیا نازیہ حسن کو ان کے شوہر اشتیاق بیگ نے مبینہ طور پر زہر یا سنکھیا دیا تھا؟ اور کیا نازیہ حسن نے اپنی موت سے قبل اپنے شوہر اشتیاق بیگ سے طلاق لی تھی؟ نازیہ حسن کے بھائی اور ان کے پارٹنر زہیب حسن نے نازیہ حسن کے سابق شوہر اشتیاق بیگ پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نازیہ کے موت کے ذمہ دار اشتیاق بیگ ہیں. اس ولاگ میں ہم جنوبی ایشیا میں پاپ میوزک کی ملکہ مانے جانے والی نازیہ حسن کی زندگی اور پھر موت کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گا جو آپ کو کامنلی جو جنرلی آپ کو نہیں پتہ ہوں گی، جو عام باتیں نہیں ہیں. نازیہ حسن کی موت پر بات کرنے سے قبل ان کی زندگی پر بات کرتے ہیں جو بہت ہی کامیاب اور حسین زندگی تھی. نازیہ حسن، میں آپ کو عرض کروں کہ نازیہ حسن 3 اپریل 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی، لیکن ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ لندن اور یو کے میں ہوئی تھی. نازیہ حسن جنوبی ایشیا کی ایسی آرٹسٹ ہیں جنہوں نے صرف 15 سال کی عمر میں جنوبی ایشیا اور انڈیا کا سب سے بڑا فلم فیئر ایوارڈ حاصل کیا تھا. اور یہ فلم فیئر ایوارڈ اس وقت یعنی 1980 میں نازیہ حسن نے یہ ایوارڈ لیا تھا، حاصل کیا تھا. اور اس وقت 66 سال کی فلم فیئر کی ہسٹری میں 15 سال ایج کے آرٹسٹ کو یا سنگر کو یہ ایوارڈ نہیں دیا گیا تھا. نازیہ حسن کے گائے گیت جو ہیں دنیا کے 14 ممالک سے زیادہ ٹاپ 10 چارٹس میں انہوں نے لیڈ کیا ہے، جن میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، فلپائن، ویسٹ انڈیز اور برطانیہ، برازیل، لاطینی امریکہ، جنوبی افریقہ، ان ممالک میں نازیہ حسن کے گائے گیت اور ان کے بھائی کے گائے گیت جو ہیں ٹاپ 10 چارٹس پر لیڈ کرتے رہے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں کہ نازیہ حسن اتنی چھوٹی عمر میں کس طرح سے میگا سٹار بن گئی تھی. 1980 میں جب نازیہ حسن صرف 15 سال کی بھی ابھی نہیں ہوئی تھی تو ان کی والدہ جو سوشلی بہت ایکٹیو رہی ہیں ساری زندگی، منیزہ بصیر، ان کی ملاقات ہوئی تھی زینت امان اور فیروز خان سے. زینت امان ان کے پھر گھر میں آئی تو گھر میں ڈرائنگ روم میں زینت امان نے دیکھا کہ ایک گٹار پڑی ہوئی ہے. تو زینت امان نے منیزہ بصیر صاحبہ سے پوچھا کہ یہ گٹار آپ کے ہاں کون بجاتا ہے؟ تو پھر منیزہ بصیر صاحبہ نے بتایا کہ میری بیٹی نازیہ حسن اور زہیب حسن دونوں موسیقی سے انہیں دلچسپی ہے. پھر اسی ملاقات میں نازیہ حسن نے کچھ گیت سنائے زینت امان کو. وہ اس دن تو وہاں سے زینت امان چلی گئی، لیکن اگلے دن زینت امان نے منیزہ صاحبہ کو یعنی نازیہ کی والدہ کو فون کیا اور کہا کہ میرے پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں اور خود بھی ایکٹر ہیں، آپ نے جانتی بھی ہیں، فیروز خان، وہ انہیں ایک نئی فلم بنا رہے ہیں، وہ میرے ساتھ، میں اس کی پروٹیگنسٹ ہوں، ہیروئن ہوں. تو اس کے لیے فیروز خان کو جس نئی آواز کی تلاش تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ نازیہ حسن کی آواز ہے. اور آپ نازیہ سے یہ گانا جو ہے وہ فیروز آپ کو ملنا چاہتے ہیں اور یہ آپ گانا ان سے کروائیں. تو منیزہ بصیر صاحبہ بتاتی ہیں کہ مجھے یہ تھوڑا ہماری فیملی تو لبرل تھی اور بڑی ماڈرن فیملی تھی، لیکن تھوڑا زیادہ لگا کہ نازیہ ابھی پڑھتی ہیں، چھوٹی ہیں، تو کس طرح سے یہ بالی ووڈ کی فلم میں یہاں سے لندن سے جائیں گی بمبئی میں اور یہ سارا کریں گی. تو انہوں نے سوچا کہ چلیں ان کے والد سے بات کرتے ہیں. اور والد صاحب جو ہیں بصیر حسن صاحب کے حوالے سے منیزہ بصیر خود کہتی ہیں کہ وہ تھوڑے ان کی فیملی آرتھوڈاکس تھی اور مجھے ان سے بحث کرنا پڑی. لیکن ہمارے گھر میں یعنی منیزہ بصیر اور نازیہ حسن، زہیب حسن کے گھر میں وہ کہتی ہیں کہ وہ آرتھوڈاکس تو تھے ان کے والد، لیکن ہم بات کر سکتے تھے آسانی سے.
تو انہیں کہا میں نے کہ ان کے والد کو تو چلیں ایک تو گانا ہے تو کیا ہے یہ اس کی سٹڈی بھی جاری رہے گی اور ایک گانا ہے تو گا کے آ جائے گی. تو اس طرح سے یہ گانا گایا گیا جس کے بول تھے آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے. تو یہ قربانی فلم کے لیے گانا گوایا گیا تھا نازیہ حسن سے, اور اس کے جو میوزک ارینجر تھے اس وقت وہ بدو تھے, اور بدو بہت ہی انٹیلیجنٹ میوزک ڈائریکٹر. یہ گانا ریکارڈ ہو گیا اور منیزہ صاحبہ بتاتی ہیں, نازیہ کی والدہ بتاتی ہیں کہ وہ نازیہ تو بھول بھی گئی تھی کہ انہوں نے کسی انڈین فلم میں گانا گایا ہے. اور ان کے گھر کا ماحول جو ہے, نازیہ اور زہیب کے گھر کا ماحول بہت ہی ایک ایجوکیشن اورینٹڈ ماحول تھا کہ ایجوکیشن وہاں بنیادی بات جو ہے وہ ایجوکیشن کی جاتی تھی, اس کے بعد ساری چیزیں میوزک اور سپورٹس اور ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑتی تھی. پہلی بات جو ہے وہ ایجوکیشن تھی, تعلیم تھی, پڑھائی لکھائی تھی. تو خیر نازیہ اور اس کے پیرنٹس بھول گئے کہ انہوں نے کسی انڈین فلم میں گانا گایا نازیہ نے, لیکن جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو یہ بلاک بسٹر گانا ہٹ ہو گیا کہ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے. یہ سارا ویورز میں اس وقت میں بھی 14-15 سال کا تھا, تو ہمیں وہ اندازہ ہے کہ وہ کتنا میجر ہٹ تھا. اس طرح کے گانے ڈیکیڈز میں, دہائیوں میں اس طرح کے گانے بنتے ہیں اور لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. ہر گھر سے یعنی یہ جنوبی ایشیا جو ہے ایک بہت بڑی ٹیریٹری ہے, تو اس میں ہر گھر سے یہی آواز آ رہی تھی کہ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے. تو اس کے حوالے سے, ایوارڈ کے حوالے سے, فلم فیئر ایوارڈ کے حوالے سے بھی نازیہ حسن کی والدہ بہت دلچسپ بات بتاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ نازیہ اور ہم بھول چکے تھے لیکن گانا ہٹ ہوا اور بلاک بسٹر ہٹ ہوا. پھر راج کپور صاحب کا, جو انڈین فلم انڈسٹری کے شو مین جنہیں کہا جاتا ہے, ان کا فون آیا کہ فلم فیئر ایوارڈ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اس سال یعنی 1980 کی جو فلمیں ہیں اس میں حالانکہ بہت بڑے سنگر اس وقت لتا منگیشکر اپنے عروج پر تھیں, کشور کمار, آشا بھوسلے, محمد رفیع صاحب, کنچن اور بہت سارے لوگ گا رہے تھے. تو اس سال کا ایوارڈ جو ہے کمیٹی نے نازیہ حسن کو دیا تھا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ پھر صرف 15 سال سے بھی چھوٹی تھی نازیہ حسن, تو ان کو یہ فلم فیئر ایوارڈ ملا. اور نازیہ حسن کو فلم فیئر ایوارڈ راج کپور کے ہاتھوں سے ملا. اور نازیہ حسن اور زہیب حسن کے پروٹوکول کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ شومن راج کپور ان کے بمبئی میں ہوسٹ تھے, اور اسی طرح دلیپ کمار صاحب ان کے ہوسٹ تھے. اور دلیپ کمار صاحب نے تو بلکہ ایک ان کے کانسرٹ میں کہا تھا کہ نازیہ اور زہیب کا میں بمبئی میں گاڈ فادر ہوں, میں ان کا فادر ہوں. تو بہت ہی عزت ملی نازیہ اور زہیب کو. اور مجھے یاد ہے کہ یہ نازیہ کا ان دنوں بی بی تبسم نے انٹرویو کیا تھا. بہت ہی چائلڈ سٹار رہی ہیں وہ انڈیا کی, اب تو ویٹرن ایکٹرس ہیں اور یوٹیوب پہ بڑا انٹرسٹنگ شو بھی کرتی ہیں. انہوں نے اس زمانے میں نازیہ حسن کا ایک انٹرویو کیا تھا. اگر آپ خواتین و حضرات وہ انٹرویو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ نازیہ حسن چھوٹی عمر میں بھی کتنی ذہین تھی, کتنی ان میں متانت تھی, کتنا ان میں کانفیڈنس تھا. یہ تبسم اپنے انداز میں تیزی تراری, وہ آنکھوں سے باتیں کرنا اور یوں چٹخارے لے لے کے, تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آپ کے پروگرام کے شروعات میں ہم آپ کی شدھ آواز میں اور خالص آواز میں وہ گانا سن لیں جس نے تہلکہ مچا دیا ہے. تو اس کے بعد کٹ کر کے اس کا کلوز آتا ہے, نازیہ حسن کا کلوز آتا ہے, پیارا سا چہرہ اور بڑی بڑی آنکھیں. تو وہ دوستو وہ پوچھتی ہے, استفہامیہ نگاہوں سے پوچھتی ہے نازیہ کہ آپ جیسا کوئی, یعنی وہ تہلکہ کو وہ ٹرم ایز اے ٹرم جو ہے وہ اپنے لیے وہ اپلائی نہیں کرتی اور ان سے تصدیق چاہتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں جی جی جی. تو پھر نازیہ تھوڑا سا گانا گاتی ہے آنکھیں بند کر کے, اور پھر تبسم کہتی ہے کہ جب آپ نے گانا گایا
تو آپ کے انگ انگ میں سے ردم پھوٹ رہا تھا. تو پھر نازیہ حسن کا کلوز دکھاتے تو وہ شرما رہی ہیں. تو یہ آپ نے تبسم پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے ڈانس اور ردم سیکھا ہے؟ تو نازیہ صرف نہ کہنے کی بجائے پورا سر ہلا کے کہتی ہیں کہ نہیں سیکھا. وہ کہتی ہیں کہ یہ کارستانی پھر بغیر سیکھے ہی ہے. تو کارستانی کا جو لفظ ہے اور وہ ٹرمنالوجی ہے وہ نازیہ پہ تھوڑی گراں گزرتی ہے اور نازیہ اس پہ احتجاج کرتی ہے, اسے کہتی ہے کارستانی. تو پھر تبسم اپنی بات بدل لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا جو پوٹینشیل ہے جب آپ سیکھیں گی تو آپ گروم کر جائیں گی اور پالش ہو جائے. تو مجھے وہ انٹرویو چھوٹا سا کلپ ہے, اس میں سے مجھے نازیہ حسن کے خاندانی پس منظر سے شناسائی ہوتی ہے, آگاہی ہوتی ہے کہ نازیہ حسن کا تعلق کتنے بڑے اور پڑھے لکھے لوگوں کے وہ بچی تھیں اور بہت ہی چھوٹی ایج میں ان میں ایک گھمنڈ نہیں تھا, غرور نہیں تھا, وہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھی. لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. آپ وہ نازیہ حسن اور تبسم صاحبہ کا انٹرویو کا کلپ ضرور دیکھیں. اس میں مجھے چھوٹی عمر میں نازیہ حسن بہت بڑی خاتون, بہت بڑی لڑکی لگی ہیں. نازیہ حسن کی جو ایجوکیشن ہے وہ بڑی بہترین ایجوکیشن ان کی ہوئی تھی. ایک تو تربیت تھی جو ان کی والدہ منیزہ بزیر صاحبہ اور بصیر حسن صاحب نے کی تھی, اور اس کے بعد ان کی تعلیم و تربیت پہ بہت دھیان دیا گیا تھا. نازیہ حسن امریکن اسکول سے گریجویشن انہوں نے کیا تھا, اس کے بعد اصلاح کی ڈگری لی تھی, اور اس کے بعد نازیہ حسن اقوام متحدہ میں خواتین کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے لیے کام کرتی رہی ہیں, اور اس کے بعد UNO کے لیے انہوں نے آکوپائیڈ ٹیریٹریز جو دنیا میں بہت زیادہ پرولانگ کر چکے ہیں جیسے کشمیر ہے اور جیسے فلسطین ہے, اس کا انہوں نے بیک گراؤنڈ پہ اور اس ساری جو ایک یہ ہیومن ٹریجڈی ہے اور ہیومن ایگونی ہے, اس پہ انہوں نے جو تھیسس لکھا ہے وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے. نازیہ حسن نے اس میں اسی طرح جیسے ہوتا ہے قلم توڑ لکھنا, اس طرح سے وہ مسئلہ فلسطین کا اور کشمیر کا, مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ بھی انہوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اور ہیومن لیول پہ اور پولیٹیکل جو اس کے ڈرا بیکس ہیں اس پہ انہوں نے وہ تھیسس لکھا ہے. نازیہ حسن کا گایا گیت آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے جب بہت بڑا ہٹ ہوا تو جو انڈین سٹیک ہولڈر تھے اور یہاں پاکستان میں بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ بس فلوک لگ گیا ہے, یہ دوبارہ اتنی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پائے گی. تو اس کے بعد 1981 میں یعنی 1981 میں نازیہ اور زہیب حسن کی پہلی البم آئی تھی جس کا نام تھا ڈسکو دیوانے. ڈسکو دیوانے آہا آہا, یہ خواتین و حضرات ڈسکو دیوانے جو ہے یہ گیت جو ہے ڈسکو دیوانے, آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے, اس سے بھی زیادہ میجر ہٹ ہوا. اور اس کے 10 گانے تھے, اس البم کے ڈسکو دیوانے کے 10 گانے تھے جو 10 کے 10 ہٹ تھے. نازیہ حسن کی زندگی, نازیہ حسن کی کامیاب زندگی اور پھر ان کی موت کے حوالے سے بات نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.